ایک کوفی عورت کا اہل بیت کی حالت دیکھ کر متاثر ہونا۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک ضعیفہ عورت تماشائی بن کر آئی تھی اور قیدیوں کو دیکھ رہی تھی اور اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر قیدیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اسی اثنا میں کچھ محترم اور معظم خواتین کو دیکھا کہ جو بے حجاب محملوں میں اونٹوں پر بیٹھی تھیں، پریشان اور نالہ و فغاں میں مصروف ہیں۔ اس ضعیفہ نے آواز دی، اے دل شکستہ اور پریشان قیدی عورتوں، تم کس قبیلہ ملت اور شہر کی قیدی ہو؟ ایک معظمہ خاتون نے جواب دیا، یہ کیسا سوال کر رہی ہو؟ ضعیفہ نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے قیدی دیکھے ہیں، لیکن کوئی قیدی تمہاری طرح کے نہیں دیکھے کہ آفتاب کی گرمی نے تمہارے چہروں کی چمک کو ماند کر دیا۔ اس قدر تشنگی اور غم کے صدمات تمہیں آئے ہیں، اس کے باوجود تمہارے چہروں سے نور طلوع ہوتا ہے اور روحانی شکل و شمائل دیکھتے دیکھتے دل سیر نہیں ہوتا۔ خاتون نے جواب دیا کہ ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، بعض خود پیغمبر کی بیٹیاں ہیں اور بعض فرزند پیغمبر امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ بس جو ہی اس ضعیفہ کو علم ہوا کہ یہ آل رسول ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر مارے اور فریاد کی، واہ مصیبتہ، ہائے اہل بیت پر مصائب۔ یہ ضعیفہ مکان کی چھت سے نیچے اتری اور اپنی بیٹیوں، بہنوں اور بھانجیوں، بھتیجیوں کو خبردار کیا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹیوں اور اولاد فاطمہ اور اولاد رسول کو ابن زیاد نے روم کی قیدیوں کی طرح مظلومانہ انداز میں کوفہ میں داخل کیا ہے کہ جس شہر میں ان بیویوں کے والد اور دادا نے حکومت کی تھی۔ اٹھو اور تمہارے پاس جو لباس، چادریں اور مکھنا ہے وہ لاؤ۔ ان قیدیوں کے سر پر چادریں، مکھنے نہیں ہیں اور بے حجابی کی وجہ سے بہت شرمندہ ہیں۔ اس ضعیفہ کی بیٹیوں، بہنوں کے پاس جو لباس اور چادریں تھیں لائیں۔ ان چادروں اور مکھنوں کو ضعیفہ نے ایک ہتھیلی میں بند کیا اور جلدی سے گھر سے نکل کر قیدیوں کے پاس آئی اور جناب ام کلثوم کے قریب آئی اور عاجزانہ انداز میں عرض کیا، اے میری سردار، یہ لباس اور چادریں لے لو اور اس سر برہنہ عورتوں میں تقسیم کر دو تاکہ اپنا پردہ بنا لیں اور برہنگی کا دکھ کم ہو جائے۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، اے ضعیفہ، اگر یہ سامان صدقہ کے طور پر لائی ہو تو جان لے کہ ہم صدقہ نہیں لیتے، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اس ضعیفہ نے عرض کی، نہیں میری بیوی، آپ میری سردار ہیں، یہ صدقہ نہیں بلکہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے جو آپ کو پیش کر رہی۔ بیویوں نے مجبوری سے وہ کپڑے اور چادریں قبول کر لی اور اپنے آپ کو نامحرموں سے چھپا لیا۔ جب زجر بن قیس لعین کی نظر اس ضعیفہ عورت پر پڑی کہ اس نے چادریں اور لباس دیے ہیں تو اس ضعیفہ کو گالیاں دی اور وہ عورت ابن زیاد کے ڈر سے عورتوں میں چھپ گئی۔